آج سے 5 سال پہلے سوشل انٹیلیجنس سروس یعنی MI6 کے ایجنٹ رے کی ملاقات ہوئی تھی کلیئر سے۔ کلیئر بھی CIA کی آفیسر تھی۔ یہ ملاقات دبئی کی ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ رے کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ کلیئر کون ہے۔ وہ اسے ملتے ہی اس کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ اسے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ کلیئر بھی اسے جواب دے رہی تھی، پر رے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے کیا ارادے ہیں۔ کلیئر نے رے کو نشہ دیا اور موقع پاتے ہی کچھ کلاسیفک ڈاکومنٹ وہاں سے چرا لیے۔ ان سب باتوں کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ رے اور کلیئر دوبارہ اب روم میں ملتے ہیں۔ دبئی کے بعد یہ ان کی دوسری ملاقات تھی۔ کلیئر نے اسے دے کر معافی مانگی، دبئی میں جو کچھ ہوا اس کے لیے۔ رے نے کہا، ویسے تو تم میرا کچھ بگاڑ نہیں پائی، تمہیں چوری کرنی نہیں آتی۔ رے نے اسے معاف کر دیا اور اب وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں پچھلے 5 سالوں سے تمہارے بارے میں کئی بار سوچتا رہا، مجھے تو یقین بھی نہیں آیا کہ ہم پھر سے ملیں گے۔ مجھے تو تمہارے ڈرگس دینے سے پہلے کی چیزیں یاد ہیں۔ ایک پوش ہوٹل میں انہوں نے کئی دن میں ساتھ بتائے۔ اس ملاقات میں دونوں نے طے کیا کہ اب یہ دونوں گورنمنٹ کی جاب چھوڑ دیں گے اور کوئی پرائیویٹ جاب شروع کریں گے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر کیا کہ یہ اپنے کام میں کتنے مصروف ہیں، لیکن انہیں وہ امیریت نہیں ملی جس کی انہیں چاہت ہے۔ اس کے لیے اب پرائیویٹلی کام کر کے اپنے آپ کو اور بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹلی کام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ کئی مہینوں کی تلاش کے بعد کچھ کمپنیوں سے رابطہ کیا۔ کلیئر نے بریکٹ رینڈلز میں جاب ایکسیپٹ کر لی۔ اس کے کچھ مہینوں کے بعد رے نے بھی جاب حاصل کر لی اور وہاں وہ ہینڈلر کے طور پر کام کرے گا، جبکہ کلیئر سے خفیہ طور پر وہ ملتا رہے گا اور کلیئر اس کی ایجنٹ کے طور پر کام کرے گی۔ رے نے کلیئر سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے امپلائر ہم پر جاسوسی کریں۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا دکھانا ہوگا کہ ہم پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اس کے لیے ان دونوں نے پریکٹس کی کہ وہ کیسے دکھائیں گے کہ ان کی ملاقات کیسے پہلی بار اس کمپنی میں ہوئی۔ اس کے لیے وہ ریہرسل کرنے میں لگے ہوئے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ کلیئر کے امپلائر اس کی جاسوسی میں لگے ہیں۔ کلیئر کے امپلائر کمپنی کے CEO ہاورڈ نے ان سب کے بعد بھی فیصلہ کیا کہ وہ کلیئر کو اس کی پوزیشن پر برقرار رکھیں گے اور وہ اب اس کا استعمال کریں گے اور اس کے ذریعے ہم مخالف کمپنی پر جاسوسی کریں گے اور اس کی ساری معلومات حاصل کریں گے۔ کلیئر اور رے اپنی پلاننگ کے تحت ویسے ہی بات کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے طے کیا تھا۔ رے کے امپلائر اس کی باتیں سنتے ہیں اور انہیں پورا یقین ہے کہ رے پوری طرح وفادار ہے۔ ان سب باتوں میں کافی ہفتے گزر جاتے ہیں۔ کلیئر اور رے ایک دوسرے سے بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے پروفیشنل کے طور پر ایک دوسرے سے محتاط بھی رہتے ہیں۔ ان کا آپس میں رومانٹک کنیکشن بھی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کی باتوں پر بامشکل ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اکثر یہ ایک دوسرے کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان دونوں نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جب یہ اپنا انٹیلیجنس کا کام ختم کریں گے پھر یہ دونوں نئی شناخت کے ساتھ یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں ہاورڈ اپنی انٹیلیجنٹ ٹیم کو سپیچ دے رہا ہے اور یہاں کلیئر بھی موجود ہوتی ہے۔ ہاورڈ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی کمپنی کو ایک انویٹر کے طور پر ادارہ بنانا چاہتا ہے، اس کی ریپوٹیشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے اور کیسے وہ اس کو فریب دہی سے بچا سکتا ہے اور کیسے وہ BR کمپنی کی میجر ڈیولپمنٹ کی انفارمیشن کو چوری ہونے سے بچا سکتا ہے۔ کلیئر نے اس سپیچ کی کاپی دوسری کمپنی کے CEO ڈک کو دے دی ہوتی ہے۔ ڈک کہتا ہے کہ اب بریکٹ اور رینڈل کمپنی نے جو بھی ڈیولپمنٹ کی ہم اسے چرا لیں گے۔ ڈک کی کمپنی جس میں رے بھی شامل تھا سبھی تیاری کرنے لگے BR کمپنی کی انفارمیشن چرانے کے لیے۔ اس کام میں رے نے ایکوکورم امپلائر سے رابطہ کیا، اسے گمراہ کیا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر رے ایک کیسینو میں پہنچا۔ جب یہ ہو رہا تھا تو رے نے کلیئر کو اس سب کی جانکاری دی۔ کلیئر نے اپنے امپلائر کو اس گھسپیٹھیے کی جانکاری دی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح ایکوکورم کے لوگوں نے جانکاری چرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلیئر کی اس انفارمیشن سے گھسپیٹھیے پکڑے گئے۔ ہاورڈ کلیئر سے کافی متاثر ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہماری کمپنی کا نیا پروڈکٹ محفوظ ہوا، ورنہ اس کی ڈپلیسٹی ہو جاتی اور ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا نیا پروجیکٹ گنجے پن کا علاج ہے۔ ایک بار یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا تو یہ کمپنی راج کرے گی۔ ان سب کے بعد کلیئر ڈک سے ملی۔ ڈک نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم اس BR کمپنی کے نئے پروڈکٹ کا کیمیکل فارمولہ حاصل کر کے مجھے دو گی اور ہم یہ پروڈکٹ پہلے لانچ کر دیں گے۔ کہانی میں ٹوسٹ تب آیا جب کلیئر نے اپنی کمپنی سے فارمولہ حاصل کر کے ایکوکورم کو دے دیا۔ اس فارمولے کی بنیاد پر کمپنی نے اپنا پروڈکٹ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان سب کے بعد رے اور کلیئر پلاننگ کے تحت ایئرپورٹ پر ملے۔ دونوں کے پاس اس وقت فارمولے کی کاپی ہے۔ یہ اس وقت سوئس کمپنی سے کانٹیکٹ کر چکے ہیں۔ اسے $35 بلین میں بیچنے کی ڈیل طے ہوئی ہے۔ ادھر ڈک اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے نئے پروڈکٹ گنجے پن کو دور کرنے کے لیے ٹیسٹنگ کے فائنل سٹیج پر پہنچ چکے ہیں۔ اب اس مارکیٹ میں ہمارا راج ہوگا۔ سوئس کمپنی نے اس فارمولے کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فارمولہ ایسی کسی بھی دوائی کو نہیں بنانے والا، یہ گنجے پن کو دور نہیں کر سکتا، یہ ایک قسم کا لوشن بنانے کا فارمولہ ہے۔ یہ سن کر رے اور کلیئر کو جھٹکا سا لگا۔ پھر 10 دنوں بعد یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہنسے کہ کس طرح انہیں بے وقوف بنایا گیا ہے۔
دراصل وہ فارمولہ کبھی فارمولہ تھا ہی نہیں، صرف رے اور کلیئر کے گورنمنٹ جاب چھوڑنے کے بعد ان کے ساتھ سازش ہوئی تھی اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ باقیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور اصل میں وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ اور آخر میں ہاورڈ نے ان دونوں کے لیے شیمپو بھیجا ہے تھینک یو کے ساتھ، اور یہیں فلم ختم ہو جاتی ہے۔